ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں تمام سامعین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نقطہ نظر اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مجید۔ ناظرین، آج 3 اہم ٹاپک پر بات کرنے چلے ہیں۔ پہلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو عالم دین اور پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جس کی شہرت عالم دین ہے، ان کے جو خدمات ہیں پوری دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی ہیں، ایک ٹی وی اینکر نے ان کے خلاف جو ہے نزیبہ بیانات دیے ہیں۔ اور دوسری بات کہ پاکستان نے کون سا بڑا کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے کہ وہ دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اور تیسری بات کہ کس طرح پاکستان کو جو ہے سیاسی طور پر کھوکھلا کیا گیا۔ اور آخری جو اہم آج کی خبر ہے وہ نیا سال 2022 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2023 جو ہے اللہ کرے اپنے ساتھ خوشیاں لائے، پاکستان کے لیے امن و سلامتی کا سال ہو۔ جی ناظرین، سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو اس وقت عارضہ قلب کی وجہ سے لندن میں ہیں، ان کو دل کی کوئی تکلیف ہوئی، اس وجہ سے وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ تو ایک ٹی وی اینکر نے جو ہے جس کا نام سبق قمر ہے، انہوں نے اس کے خلاف ایک ٹویٹ کیا ہے، نزیبہ جو الفاظ ہیں بیان ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں۔ ہم جو ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کسی عالم دین کے خلاف جس کی خدمات پوری دنیا میں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے دین پھیلانے کا جو کام ہے وہ اللہ کے رسول یعنی انبیاء علیہ کرام نے کیا، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و آخر زمان ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ اس دنیا میں کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی اس کتاب کے بعد آسمان سے کوئی دوسری کتاب جو ہے اترنی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے بطور مسلمان، ایز اے مسلم we believe holy prophet Muhammad is the last prophet of the Allah۔ ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے قوانین، ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ اسلام کے بعد، انبیاء علیہ کرام کے بعد اس دنیا میں اگر دین کی کسی نے حفاظت کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے، تو اس کی ذمہ داری صحابہ کرام کی تھی۔ اور اس وقت دنیا میں نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا صحابی موجود ہے، تو اس کے بعد دین کو پھیلانا ہمارے عالم دین کا کام ہے، ہمارے علماء کا کام ہے، جو اسلامک اسکالر ہیں، حافظ قرآن ہیں یا عالم دین ہیں یا جو ہمارے مولانا صاحب ہیں، ان لوگوں کا کام ہے دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور ہمیں اسلام سکھانا۔ تو اس پر جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہت ہی کاوش کی ہے، بہت ہی محنت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے ہم لوگوں تک، بلکہ پوری دنیا تک انہوں نے اللہ کے پیغام کو صحابہ کرام کے بعد یہ عمل جو ہے جاری رکھا ہے، اور تا حیات قیامت روز تک یہ جو سلسلہ ہے اب اللہ کے پیغام کا، پیچ کا، تبلیغ کا، یہ جو ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور اس کو ہمارے عالم دین، ہمارے جو دین کی خیر خواہ ہیں، جو اللہ پر اور اسلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر یقین رکھنے والے ہیں، تو وہ اس دین کو آگے پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ دین تا قیامت جو ہے قائم رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس ٹویٹس کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو خاتون نے اس طرح کے جو ہے
مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے بیان دیے ہیں، اور تمام عوام کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے، تمام جو لوگ ہیں، اور خاص طور اس وقت میں پاکستان میں بیٹھا پاکستانیوں سے اور دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹی وی اینکر کی جو ایکٹر ہے اس کا کردار خود کا اپنا کیسا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے کسی ایک عالم دین پر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہی ہے عورت. اور اگر دیکھا جائے تو میں اس مولانا صاحب کی طرح ان عورت کے بارے میں نازیبا جو الفاظ ہیں، غلیظ جو الفاظ ہیں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط جو بیانات ہیں وہ نہ دیں. اور آپ لوگوں سے، سب مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس عورت کے خلاف جتنی ہو سکے احتجاج کریں، عالمی سطح پر، سوشل میڈیا پر، ملٹی نیشنل چینلز پر تمام لوگ جو ہے اس آواز کو اٹھائیں، تاکہ کوئی بھی آئندہ اس طرح کی جو ہے حرکت نہ کر سکے کہ ہمارے عالم دین کے خلاف نازیبا الفاظ نہ بیان کر سکے. در حقیقت اس میں جو پوشت پناہی ہے وہ کافرین کی ہے. کافرین جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اسلام میں بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. اور ہم میں سے ہی جو ہماری قوم میں سے ہمارے بیچ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے چند لوگوں کو یہ لوگ خرید کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے انہی لوگوں سے بیان دلواتے ہیں، اور پھر جو ہے اس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی یہ لوگ، ہمارے علماء اکرام کو بدنام کرنے کی یہ لوگ جو ہے ایک جھوٹی کوشش کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا تیار کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن میں پہلی سورۃ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ کافر جو تھے اس وقت کے، جو فرعون تھے، جو وقت کے فرعون تھے مصر کے، ان لوگوں کا کردار کیا تھا. فرعون کون تھا؟ اصل میں فرعون کوئی اس وقت کا کسی ایک کا نام نہیں ہے، فرعون کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں، یا اس وقت مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا کافرین کا، تو اس کو فرعون کہتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس بھی اس طرح کا جو ہے ایک ظالم اور بدبخت انسان تھا. تو اسی طرح کے جو لوگ ہیں، ایک گھٹیا سوچ رکھنے والے جو فرعون ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ ہمارے قریبی تعلق دار یا ادھر ادھر کے جو ان لوگوں کا تھوڑا بہت اسلام، جن لوگوں کا جو دین پختہ نہیں ہے، ان لوگوں کو ورگلا کر عالم دین کے خلاف، اسلام کے خلاف متنازع جو بیانات ہیں وہ جو ہے دلواتے ہیں، اور اسلام کو جڑوں کو کمزور کرنے کی یہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے، اس وقت میں آپ کو نیا سال 2023 آج شروع ہو رہا ہے اور 2022 اپنے اختتام پذیر ہے. 2022 میں کس طرح پاکستان کو جو ہے معاشی مسائل درپیش ہوئے، بیرون ملک کے ساتھ ان کو جو چیلنجز ہیں ان کو سامنا کرنا پڑا، کس طرح عوام کو جو سیاسی مشکلات، دشواریاں، معاشی دشواریاں، لڑائی جھگڑے، کس طرح کے خوف و ہراس، بیرونی جو تعلقات میں بگاڑ، یہ رہا ہے. اور 2023 دعا ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے نیا سال ہو، مبارک کا سال ہو، خوشیاں لائے، امن اور سلامتی کا جو ہے سال ہو. لیکن اس موقع پر میری تمام پاکستانی شہریوں سے گزارش ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انگریزی سال ہے، ہم کسی انگریزی تہوار کو، رسم و رواج کو فالو نہیں کرتے، اس کی جو ہے پیروی نہیں کرتے، اس کی جو ہے اطاعت نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تو ہمارے جو طور اتوار ہیں، ہمارا جو سال ہے وہ اسلامی ہے. یہ انگریزی سال جو ہے تبدیل ہو رہا ہے 2022 سے 2023 کی صبح.
اور جو ہمارے لوگ ہیں اکثر شہروں میں جو ویسٹرن جو رواج ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، پھول بتیاں رنگ اور آتش بازی اور ون ویلنگ، اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیاں رات کو اکثر اس رات میں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھی گئی ہیں۔ عوام سے سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ دین اسلام کو فالو کریں، اپنے نبی آخر الزماں کو اس کی پیروی کریں بجائے انگریزوں کے نظام کے۔ اس لیے آپ 2023 کا جو ابتدا ہے اس میں کوشش کریں کہ ون ویلنگ سے پرہیز کریں، آتش بازی سے پرہیز کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، بجائے ایسے کاموں کے آپ لوگ اس رات میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تسبیح کریں، اب عبادت میں رات گزاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آنے والا سال، چلو جو بھی ہے انگریزی سال ہے، ایک تبدیل ہو رہا ہے، کہ آنے والا سال جو ہے ہمارے لیے ایک خوشیوں بھرا سال ہو، ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے، ہماری مصیبتوں سے جو 2022 میں جن مشکلات کا سامنا ہوا ان سے ہمیں جو ہے نجات ملے۔ اور امید ہے انشاءاللہ پاکستانی عوام ایک غیور عوام ہے، ایک بہت ہی دین پرست یعنی اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ۔ انشاءاللہ وہ انگریزوں کے جو فرسودہ رسومات ہیں ان کو چھوڑ کر اسلامی جو رسم و رواج ہیں ان کی پیروی کریں گے۔ اور تیسری بات، 2022 میں جو حالات ہوئے پاکستان میں، جو سیاسی حالات ہوئے، ان کی وجہ سے جو عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، کس طرح عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح جو ہے سیاسی لوگوں نے لوٹ کھسوٹ اور عوام میں بد اعتمادی پیدا کی ہے، اس پر بات کرنے چلے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فرد یا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، اے ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جی ناظرین دوستو، اس میں اقبال نے آپ لوگوں کو ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، یعنی حق کی خاطر، سچ کی خاطر لڑنے کا آپ کو پیغام ہے۔ ضیاءکار نہ بنیں، اپنے سر پر جو ہے بوجھ نہ لیں، خود کو ان ضیاءکاریوں میں نہ ملوث کریں۔ جو انسان اپنے حق کی خاطر لڑنا جہاد ہے، اپنے حق کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر، اپنے مال و زر کی حفاظت کی خاطر اگر انسان کی جان بھی چلی جائے تو وہ شہادت ہے۔ تو اقبال نے اس اپنے شعر میں یہی پیغام دیا ہے، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فرد یا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ حق کی خاطر لڑنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، حق اور سچ کے خاطر آواز اٹھانا، جہاد کرنا حقیقی مقصد ہے اس زندگی کا۔ حق، سچ اور باطل کی پہچان کرنا، حق اور سچ کو باطل کے پردوں میں چھپانا، حق سے منہ موڑ لینا یا فراموش رہنا جرم ہے، اور اس جرم سے نجات پانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہوگی، ہمیں ایک مضبوط آواز اٹھانا ہوگی، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ اگر اس طرح ہم نہ ہوئے، ہم اپنے حق کے لیے نہ لڑے، ہم نے حقیقت کے لیے، سچ کے لیے آواز نہ اٹھائی، ہم یکجا نہ ہوئے، تو یہ لوگ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، ہماری ساکھ جو ہے اس کو یہ راکھ کر دیں گے۔ ضیاءکاروں کے خلاف جو پس پردہ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، یہ سفید پوشی میں جو مجرمین ہیں، یہ سفید پوش رہ کر جو کرپشن کے جو ادارے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ تو جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں
ان کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں، لیکن حقیقتاً ہمیں اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ آواز اٹھانا ہوگی، حق کی، سچ کی، حقیقت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اگر وہ لوگ، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے ملک میں، بلکہ یہ دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی جو نسبت ہے کرپشن کی، وہ پاکستان میں زیادہ ہے، جس میں غریبوں کو دبایا جا رہا ہے، اور عظیم جو لوگ ہیں، امیر جو طاقتور لوگ ہیں، وہ خود کو جو ہے اوپر لانے کے لیے غریبوں کے ساتھ کس طرح جو ہے ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ایک عظیم لوگ طاقتور بنا لیں گے، تو یہ ان لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ ان کے اس خیال کو، اس فرسودہ سوچ کو ہم لوگوں نے یکجا ہو کر تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، نمٹانا ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جیسی کی تیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں روکی سوکی ایک وقت کا جو ہے کھانا مل جاتا ہے، تو وہ زندگی گزار چکے ہیں، تو یہ ان کی غلط خیالی ہے ہم لوگوں کی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، آنے والے کل کے لیے کچھ نہ بنایا، ان کے فیوچر کا نہ سوچا، ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی اچھا ان کے لیے ہم مینیج نہیں کر کے جاتے، ان کے لیے بندوبست نہیں کرتے، ان کو ایک اچھی زندگی نہیں دے سکتے، تو ایک والدین کی اور کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو مجرمانہ ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں دخل مداخلت کرنا ہوگی، انہیں روکنا ہوگا، طاقتور لوگوں کی آواز کو ہمیں دبانا ہوگا۔ تو میرا ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ نکلو، خود کو طریقوں سے نکالو، خود کو اس جہالت کی گڑھوں سے نکالو، خود کو بچاؤ ان ضیاکاریوں سے، نکلو اپنے حق کی خاطر، اپنے حق کی خاطر لڑنا سیکھو، اپنے حق کی خاطر مرنا سیکھو، اور پھر کہ اس کے تحفظ میں اگر تمہاری جان چلی جائے تو اس سے بڑی اور شہادت کی کیا ہو سکتی ہے۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر، عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے، تسبیح و تراویح کر لے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر لے مسجد میں بیٹھ کر۔ عبادت صرف اس کو نہیں کہتے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کو حلال کا رزق دینا بھی عبادت ہے، حلال رزق کی تلاش میں صبح سویرے نکلنا اور شام کو لوٹ آنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم کیوں اپنے اس طرح کے جو ہے عمل کو ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نہ کریں؟ کس طرح ہم اپنے جو عبادت کو ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے محدود کر دیں؟ ایک واقعہ ہے ایسا ہی کہ ایک بادشاہ شکار پر جا رہا تھا، اپنے چند دوستوں کے ہمراہ، وزیروں کے ہمراہ، ایک جنگل میں سے اس کا گزر ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک سمندر تھا۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی خود گوشہ نشینی میں بیٹھا ہوا، اپنے اوپر ایک چادر اوڑھے ہوئے، اور اپنے ساتھ جو ہے ایک خشک ٹہنی تھی جسے گھوڑے کی جو ہے چمک کہتے ہیں، وہ والی اس نے گاڑی ہوئی تھی، اور وہ محو دوست تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس سے گزر گیا، اس کو دیکھ کر شکار کے لیے جا رہا تھا اپنی گروپ کے ہمراہ، واپس لوٹا کچھ دن بعد تو اس نے دیکھا وہ شخص ویسے کا ویسا وہیں بیٹھا ہے، اسی حالت میں عبادت میں مصروف ہے، اور ویسے ہی اس کے ساتھ جو ہے ایک لکڑی جو ہے خشک جسے گھوڑے کی چمک کہتے ہیں، وہ بھی اس نے ریت میں گاڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت تجسس ہوا، تو بادشاہ نے چاہا کہ کیوں نہ اس شخص سے معلوم کروں کہ وہ اتنے دن سے یہاں کیا کر رہا ہے، کیوں بیٹھا ہے اکیلا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اپنے، تو آہستہ سے چلتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور اس کو
وہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پوچھا، جب ان سے بادشاہ ان سے مخاطب ہوا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، بھائی آپ اتنے دن سے یہاں موجود ہو گوشہ نشینی میں، آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے سر اوپر اٹھایا اور بادشاہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر۔ میں نے سنا ہے کہ یہ جو میں نے لکڑی پروئی ہوئی ہے، زمین میں گاڑی ہوئی ہے خشک، جب تک اس پر پتے نہیں لگ جاتے تو اس وقت تک اللہ میری عبادت قبول نہیں کرتا، اور میں اس میں بیٹھا ہوں کہ جب میری عبادت قبول ہو جائے گی تو میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ عبادت میں بیٹھ جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی گھوڑے کی چمک لی اور بادشاہ بھی اس کے ساتھ وہی عبادت کرنے بیٹھ گیا سہل پہ۔ تو بادشاہ کے باقی ساتھی چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ 2-4 گھنٹے عبادت کی بادشاہ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں، دونوں خاموش اپنی عبادت میں محو تھے۔ تو کچھ دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، چیخ تھی، بچے کی چیخیں تھیں۔ تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا، بھائی یہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس شخص سے پوچھا تو شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم یہاں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، نہ کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب ہے۔ ہم صرف عبادت کرنے آئے ہیں اور عبادت ہی کریں گے، ہمیں دنیا کے کسی کام سے کوئی سروکار نہیں۔ تو بادشاہ سلامت اس پر پہلی بار خاموش ہو گئے، وہ پھر عبادت کو شروع ہو گئے دونوں۔ تھوڑی دیر تک پھر بچے کے رونے کی آواز آئی تو پھر بادشاہ نے کہا، اللہ کے بندے، کوئی رو رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کسی کو ہماری ضرورت ہو۔ بادشاہ نے کہا، اس بندے نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، اگر ہم یہ عبادت چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے اس کسی کی مدد کرنے تو ہماری عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا اور ہماری جو عبادت وہ ادھوری رہ جائے گی، اور اس طرح جو ہے ہماری یہ ٹہنی ہے یہ سبز نہیں ہوگی، اور اگر یہ سبز نہ ہوئی تو ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بادشاہ پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا عبادت کرنے۔ پھر تھوڑی دیر تک دوبارہ تیسری بار پھر بادشاہ نے جب آواز سنی، بادشاہ نے اس سے کہا، بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہے، اٹھو دیکھنے چلتے ہیں۔ تو اس فرد نے پھر یہی کہا، نہیں میں تو نہیں جاتا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جاتے تو آپ بیٹھے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ جب بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھ کر گیا تو اس نے دیکھا پانی میں ایک بچہ نومولود غوطے کھا رہا ہے، تو وہ رو رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو پانی سے نکالا، وہاں سے اس کو الٹا رکھا، اس کے منہ سے اس کے پیٹ سے پانی دبا کر جو اپنے ایک طریقے سے اس کو نکالا تو وہ بچہ بچ گیا۔ اور اس پر جب بادشاہ واپس اپنی جگہ پہ عبادت کے لیے آیا، وہ بچہ محفوظ ہو گیا، اس کو اللہ نے زندگی دی۔ تو بادشاہ جب واپس لوٹ کر اپنی جگہ عبادت کے لیے پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی ٹہنی پر جو ہے پتے لگے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے دوسرے شخص سے کہا، دیکھو میری ٹہنی پر تو پتے آ گئے ہیں، میری عبادت اللہ نے قبول کر لی اور آپ بیٹھے رہو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عبادت صرف نماز اور تسبیح تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم مخلوق خدا سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی تخلیق سے محبت نہیں کریں گے، دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی اتنی جو چیزیں ہیں، اگر ہمیں ان سے محبت نہیں ہے، ان سے ہمدردی نہیں ہے، تو عبادت صرف اتنے تک محدود نہیں رہ جاتی۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اگر یہ سوچ کر ان کرپٹ ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنی عبادت نماز قرآن سے تسبیح سے کر لیتے ہیں، تو یہیں تک یہ بات کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں ان کا فیوچر جو ہے وہ روشن بنانا ہے۔ ہمیں ان کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی، ہمیں اپنے ملک کے لیے لڑنا ہوگا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے رائٹس کے لیے، اپنی ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے ان چوروں سے ہمیں جو ہے آواز اٹھانا ہوگی۔
2022 کا سال پاکستان کے لیے ایک کم وقت بدبختی کا سال تھا۔ کس طرح ان سیاسی لیڈروں نے اور جن کی میجورٹی میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور بڑے بڑے عہدوں والے سرکاری جو ملازمین ہیں، ان لوگوں نے کس طرح عوام کو جو ہے عوامی پیسے سے عوام کی جو خزانہ ہے، ملکی جو خزانہ ہے، اس کو لوٹا ہے، اور کس طرح ان لوگوں نے بیرون ملک جا کر اپنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کس طرح ملک میں دہشت گردی کرائی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کو ٹیرورائز کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب ہم برداشت کرتے رہیں؟ کیا یہ سب آپ لوگ اس بات کو برداشت کرتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوتے رہیں اور یہ لوگ اپنے جو ہے زر اور خزانے بھرتے رہیں اور یہاں سے بیرون ملک جو ہے ان کو مقیم کرتے رہیں؟ نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں، کسی کو بے یار و مددگار دیکھ کر، دکھ و رنج میں دیکھ کر ایک مسلمان کے لیے مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ سبق پڑھ، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پاکستانی قوم ایک پہنچی ہوئی قوم ہے۔ پاکستانی لوگ بہت ہی باشعور، با اخلاق اور باہمت لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر سیاست دانوں کی میں اب یہاں بات کر رہا ہوں، عوام تو بیچاری کرپشن اور بے روزگاری جیسے مسائل میں مصروف ہے۔ ان کو تو بے روزگاری کی وجہ سے اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں مہوی دوش ہے، اس سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں ہمارے سیاست دانوں کے؟ پاکستانی قوم ایک پہنچی ہوئی قوم ہے، ان کے جو تاثرات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستانی قوم کہتی ہے ووٹ دینا ہے تو نواز شریف کو، جلسہ دیکھنا ہے تو عمران خان کا، جب مشکل وقت آن پڑے آمدنی کم ہو جائے، معیشت کو، خزانوں کو چور لوٹ کر بھاگ جائیں، اور وہی سعودی عرب، وہی یو اے ای، متحدہ عرب امارات، چائنا، جب وہ لوگ آپ سے قرضے کی ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا قرضہ، ہمارے پیسے ہمیں واپس لوٹائیں، تو اس وقت ہم لوگ چائنا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسلحہ ہمیں چاہیے امریکہ سے، آمدنی ہم کیسی چاہتے ہیں؟ چوری کی، یعنی کہ بل گیٹس جیسی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام بھی نہ کریں اور ہماری جو آمدن ہو وہ بل گیٹس کی طرح ڈالروں میں آئے۔ تعلیم ہم یورپ سے چاہتے ہیں، فلم کا شوق ہمیں انڈین انڈسٹری دیکھنے کا ہے، مشغلہ ہمارا کیا ہے، ہمارا بزنس کیا ہے؟ ملاوٹ کرنا۔ شوق ہمارا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ قانون کا اطلاق صرف غریبوں پر ہے، امیروں کے لیے کوئی ہے نہیں۔ موت کون سی ہم خواہش کرتے ہیں؟ شہادت کی، اور دفن ہونا ہم چاہتے ہیں مدینے میں، اور کردار ہمارے وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں کس طرح کے ہے۔ اثاثے براہ فروخت، کچھ دن تک یہ جو ہے یہ ٹرینڈ چلنے لگا گا پاکستان میں کہ ملکی اثاثے براہ فروخت۔ اللہ کرے اللہ کسی پاکستانی کو ایسی توفیق دے کہ جس کو پاکستان پر رحم آ جائے اور وہ پاکستان کے جو ہے حالات کو بہتر کر دے، نہیں تو کچھ دن بعد ملک برائے فروخت لکھا ہوا ہوگا۔ جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کی پوسٹ پناہی حاصل ہے پاکستان میں، صرف وہی لوگ قانون سازی کریں گے، اور یہی لوگ غریب عوام کے کپڑے بیچ کر آٹا خرید دینے کی جو بات کرتے ہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہوگا کہ یہ غریب لوگوں کے کپڑے بیچ کر انہی سے اپنے گھروں کا جو ہے راشن اور آٹا یہ لوگ لیں گے۔ آج میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں
کہ کس طرح سیاستدانوں نے تم پر احسان کیا ہے، پاکستانی عوام پر احسان کیا ہے۔ پی ڈی ایم کرپشن کے خلاف، عمران خان کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک جماعت، صرف ایک شخص کے خلاف اتنا بڑا لمبا ٹولہ، 780 افراد پر مشتمل کمینہ ایک شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپنے کالے کرتوتوں کو، اپنے کردار کو بھول کر۔ مبارکباد اس بات کی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مین اثاثہ ہے، اس کو جو ہے اس وقت بیچ دیا گیا ہے، اور بیچا کس کو گیا ہے؟ وہ بھی انڈیا کے ایک فرد کو، یعنی پاکستان پی اے اے کی ملکیت روز ویلٹ کوڑی کے بھاؤں بیچ دی گئی ہے، جس کی ملکیت پی اے اے جو ویلٹ ہے، جس کی جو ملکیت ہے لگ بھگ 2 ارب ملین ڈالر کے قریب تھی، جسے اس شخص کو اپنے ایک عزیز کو نوازنے کے لیے، یقیناً اس میں ان لوگوں کا شیئر ہوں گے، ریٹرن پروف نہیں ہوں گے، لیکن بہمی جو ہے ان کا ایک معاہدہ ہوگا کہ اس سے جتنا بھی پرافٹ آئے گا یا جتنا بھی وہ ہوگا بینیفٹ ہوگا وہ ان کو نون لیگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے کوڑی کے بھاؤ اس کو جو ہے بیچ دیا ہے۔ یہ لوگ نیب قوانین میں اسی لیے ترمیم چاہتے تھے کہ اپنے مجرمانہ، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال سکیں اور اپنے جو ہے جرم ہیں ان کو چھپا سکیں۔ نیب قوانین کا مین مقصد سیاسی جو لیڈر ہیں، جو بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنا پیسہ باہر لے جانے کے لیے ایسے قوانین جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اب نیب قوانین، نیب میں کس طرح انہوں نے جو ہے ترمیم کی ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ مرغی چور کو پھانسی اور کروڑوں جو اربوں کا ڈالر ہے، انسانوں کا جو قاتل ہے وہ ملک فرار۔ اب پی ڈی ایم نے نیب میں آتے ہوئے اپنے عدالتی کیسوں سے عدالت کا سامنا کرنے کی بجائے ایسے قوانین بنائے، کیونکہ قوانین جو ہیں وہ سینٹ میں، اسمبلی میں تیار کیے جاتے ہیں، اور عدالت نے تو صرف اس پر جو ہے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ججز کے خلاف جو ہے غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں کہ اس جج نے ججز کی جو پوسٹ بنائی ہے، عدالتوں کی پوسٹ بنائی ہے سیاستدانوں کو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے بیٹھ کر اس میں اسمبلیوں میں یہاں جو ہے طے کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے قوانین بنانے ہیں جس پر عدالت کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی اسٹیبلش پاکستان میں جو لا ادارے ہیں، ان کا کام تو جیسے عدالت ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا مقصد تو صرف اور صرف قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے، عوام سے عمل درآمد کرانا ہے۔ لیکن قوانین بناتا کون ہے؟ یہی سیاسی لیڈر، یہی سیاستدان، یہی چور اور کرپٹ لوگ اس میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ لوگ وہاں سے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر قوانین بناتے ہیں، اور پھر وہ عدالتوں سے اس سے جو ہے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیب جو آرڈیننس ہے اس میں جو ہے ترمیم کی گئی ہے، نیب میں تبدیلی کی گئی ہے، نیب کے بعد اس لیے کاٹے گئے ہیں۔ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو ان کے کرتوتوں کو اجاگر کرتا ہے، اور ان کی جو غیر قانونی جائیدادیں ہیں، جو غیر قانونی ان کا سرمایہ ہے، اس کو ضبط کرنے کی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے نیب ایک سست روی کا شکار ادارہ ہے، جس کا فائدہ یہ سیاستدان لوگ اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھا رہے ہیں، اور اب نے ان لوگوں نے اس کے جو ہے پر کاٹ دیے ہیں۔ ایک نیا ابھی انہوں نے ایک قانون نیب کے آرڈیننس کے خلاف پاس کیا ہے کہ مرغی چور کو پھانسی، اور اربوں ڈالر کا جو چور ہے وہ بری پھرتا رہے، اس کی توہین ہوتی ہے عدالت میں جانا۔ اب اگر کوئی غریب آدمی چوری کر لے یا بد بختی سے اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے، تھوڑی بہت چھوٹا سا اس سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جائے،
تو وہ بیچارہ 20-20 دن تھانے میں پڑا مار کھاتا رہتا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، غریب کی 20-20 دن مہینہ مہینہ ضمانت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی سیاستدان $بلین کی کرپشن کر کے ملک سے باہر لے جائے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نیب قوانین ہی ایسے بنائے ہیں، انہوں نے عدالتی قوانین ہی ایسے طرح کے پاس کیے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر کہ عدالت اور ادارے جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو ریلیف دینے پر۔ اب نیب قوانین یہ سیاستدانوں کے لیے ایک بل پاس کیا ہے کہ $60 ارب تک اگر کوئی پاکستانی سیاست، دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، صرف پاکستان کے اندر $60 ارب تک اگر کوئی پاکستانی سیاستدان ایک ادارے سے کرپشن کرتا ہے تو عدالت اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، عدالت میں اس کے خلاف کیس نہیں جائے گا۔ یہ صرف سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک ادارے سے، ایک پروجیکٹ سے ایک سیاستدان $60 ارب کا گھپلہ کرتا ہے، سمگلنگ، چوری کرتا ہے $60 ارب سے کم تک کی، تو اس پر کوئی FIR نہیں ہے، اس پر کوئی کیس نہیں بنتا۔ 1 ارب سے اس نے $60 ارب کی کر لی، ایک کام سے، دوسرے بزنس سے اس نے $60 ارب کی کر لی، تیسرے سے کر لی۔ اس طرح تو وہ ملک کا خزانہ لوٹ کر بیٹ ٹرانسفر کر رہا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے، اگر اس کی سائیکل کے نیچے کسی کی مرغی آ کر مر گئی تو اس کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ ہیں پاکستان کے قوانین، یہ ہیں پاکستان کے ادارے، یہ ہے پاکستان کے اندر انصاف اور جسٹس سسٹم۔ اگر اس کے خلاف عوام نے، ہم لوگوں نے آواز نہ اٹھائی تو ہونے والا کیا ہے کہ ملک ایک تباہی کے کنارے پر، اور یہ گردش میں ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے یا ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ پاکستان کیوں ڈیفالٹ کر رہا ہے؟ پاکستان کیوں دوسروں کے رحم کرم پہ جا رہا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اب $ملین کی جو اپنی کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھ کر قوانین بنا رہے ہیں۔ اب عدالت سے ریلیف لینے والا نواز شریف 20 دن کا لندن میں جا کر علاج کروانے والا مفرور، اب اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹا۔ ایون فیلڈ ریفرنس اس کا دیکھ لیں، جب ان پر کیسز تھے عمران خان کے دور حکومت میں تو انہوں نے عدالت میں بیان جمع کرائے کہ ان کے جو ہیں یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ایون فیلڈ ریفرنس ان کا ہے ہی نہیں، وہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ ایک باپ ہو کے وہ بیٹے سے تنخواہ لے رہا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے کہ باپ بیٹے سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں موجود اپنے بیٹے کو غیر ملکی نیشنلٹی دی، اس کی اکاؤنٹ میں سارا پیسہ ٹرانسفر کیا، یہاں سے پاکستانی جو جائیداد ہے، دولت ہے، وہاں ٹرانسفر کی گئی اس کے اکاؤنٹ میں، ان کے خاتوں میں، اور اب وہ انہیں سے تحفے اور تحائف حاصل کر رہے ہیں کہ یہ تو جائیداد ہمارے بیٹوں نے ہمیں گفٹ دی ہے۔ اب 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 دن کے لیے جانے والا ملک کا وزیر اعظم اس طرح کا مفرور ہو۔ ایک وزیر خزانہ کو دیکھ لیں، پاکستان کے 4 سال ملک سے باہر بھاگا ہوا، عدالتوں کا سامنا نہیں کیا، یہاں سے غائب ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سیاسی لیڈرز ہیں۔ جس بھی آپ سیاسی لیڈر کو اٹھا لیں، پاکستان کی جس بھی سیاسی لیڈر کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، ان کے ڈبل ویزے ہیں، اقامے لگے ہوئے ہیں غیر ملکوں کے، ان کے پاسپورٹ ہے، اور جب بھی ان کی حکومت ہوتی ہے تو وطن میں واپس آ جاتے ہیں، ملک میں واپس آ جاتے ہیں۔ حکومت اپنی پارٹی کے دوران حکومت یہاں آ کر اپنے جو ہے حق میں جو ہے وہ ایک نئے قوانین تیار کرتے ہیں، خود کو احتساب عدالت سے بچاتے ہیں، اور پھر کرپشن کر کے ملک سے یہ لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ کیا ہے، اس طرح ملک کا جو زر مبادلہ ہے وہ ان لوگوں نے چرایا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ جو کرپشن ہوئی ہے، کرپٹ ادارہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔
اور یہی وہ کارنامہ ہے ان لوگوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا، کہ کرپشن میں پاکستان دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اسلام آباد نے 9 دسمبر 2022 کو ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فہرست میں دنیا میں پاکستان میں کرپشن کا ادارہ جو ہے پولیس ہے۔ اب پولیس ایک قانون بنانے والا ادارہ، قانون پر عمل درآمد کرانے والا ادارہ، لوگوں کو انصاف دینے والا ایک ادارہ تھا، لیکن اس ادارے میں بیٹھے چند کرپٹ لوگوں نے اس کو اتنا بدنام کیا ہے، عوام کو کتنا ذلیل کیا ہے، کتنا رسوا کیا ہے ان لوگوں نے۔ کرپشن میں دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان اس وقت پولیس، اور دوسرے نمبر پر پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے۔ میں عدالتی نظام کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ میرے الفاظ، یہ ٹرانسپیرنسی آف انٹرنیشنل سروے 9 دسمبر 2022 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ اسلام آباد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدلیہ دوسرے نمبر پر پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں تحفظ، جن لوگوں نے ہمیں سہولیات فراہم کرنی ہے، وہی ٹاپ آف دی لسٹ ہے کرپشن میں۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 44% لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سرکاری جو ملازمین ہیں، جن میں آرمی یا دوسرے بڑے بڑے عہدوں سے تعلق رکھنے والے آفیسرز، سیاستدان اور عدالتی نظام جو ہے، یہ سب سے کرپٹ ترین ادارے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ پاکستان میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو دیکھ لیں، ان کی پاکستان سے باہر ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ان کے جو ہیں فارن فنڈنگ کیس بھی چل رہے ہیں۔ ڈیلی میل دیکھ لیں آپ، شہباز شریف صاحب کا، یہ ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اوپر، یہ سب سے اوپر والے وزیر ہیں۔ اب جس ملک کا بادشاہی بے ایمان ہو، منافق اور چور ہو، اس ملک کی رعایا کے بارے میں آپ کو کیا تاثرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب غیر ملکوں سے ملنے والا ایک پیسہ، عوام کے لیے ملنے والی امداد، ڈونیشنز، ہمارے جو وزیر ہیں، ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ کھا گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ، خیرات کا پیسہ بھی ان لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، عوام تک نہیں پہنچنے دیا۔ اپنے ملک کے جو اثاثے ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں، ان سے تو یہ عوام کو دے ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ بیرون ملک سے ملنے والے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات وغیرہ بھی یہ عوام تک نہیں پہنچنے دے رہے، وہ بھی یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ابھی میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا مولانا ہے کہ عالم دین بھی ہیں، سنت رسول بھی اس کے منہ پہ، میں اس کے خلاف کوئی غلط الفاظ نہیں بیان کرنا چاہوں گا، لیکن دیکھیں کیوں اس کا نام مولانا ڈیزل رکھا گیا ہے۔ ان لوگوں کی کرتوت ہی ایسے ہیں۔ ابھی ایک پشاور جلسے میں دیکھا گیا ہے کہ بیرون ملک سے ملنے والی جو 2022 میں آنے والا جو سیلاب تھا، توسا شریف، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، جہاں پور، سندھ میں کتنی جو ہے غیر ملکیوں نے، پاکستان سے باہر پاکستانیوں نے امداد بھیجی ہے ان لوگوں کو کہ عوام کی خدمت کریں۔ اب مولانا صاحب کے ایک جلسے میں دیکھا گیا ہے کہ ملنے والے ٹوٹل جو کیمپ عوام کو سردیوں سے، بیچارے غریب لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو سردیوں سے بچا سکتے تھے، ان بدبخت لوگوں نے ان کو اپنے جلسوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ تو ایک واضح تصویر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ UN سے ملنے والے جو کیمپ ہیں عوام کے لیے خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ سے، پیسے سے، وہ ان لوگوں نے ذاتی جلسوں میں استعمال کیے ہیں۔ اس سے ملنے والی چادریں انہوں نے کرسیوں پر چڑھائی ہیں، اس سے ملنے والے پیسے سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھرے ہیں، انہوں نے اپنے حرام کے پیٹ بھرے ہیں۔ جب ملک کے وزیر اور مشیر اس طرح کی ہوں تو وہاں کے چھوٹے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جب کسی آرمی چیف کی ملک سے باہر سنگاپور میں کوٹھیاں ہوں، پلاٹ ہوں، جب ججز کے پاکستان سے باہر ان کے محل ہوں،
تو وہ عوام کو، پاکستانی عوام کو پاکستان کے اندر کیا رعایت دیں گے، کیا انصاف دیں گے؟ یہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں نوکریوں سے، جب یہ اپنے عہدوں سے فارغ ہوتے ہیں 40 سال حکومت کر کے، اسی لیے یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا عذر اور بہانہ، خود کو تحفظ کا بہانہ، اور یہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ ان کے بچوں کو یہاں سہولیات میسر نہیں ہیں، انہیں اپنی یہاں جان کا خطرہ ہے۔ کہ آپ لوگوں کو 40 برس تک جب آپ لوگ اس میں تھے، اقتدار میں تھے، جب آپ لوگ ملازم تھے پاکستان کے، 40 سال تک آپ نے ملازمت کی ہے پاکستان کے اندر رہ کر، اس وقت آپ کی جان کو خطرہ نہیں تھا؟ اس وقت کوئی آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا؟ اس وقت کسی کو آپ کی جان لینے کی ضرورت نہیں تھی؟ اب یہ لوگوں کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں؟ اس وقت آپ 40 سال پاکستان میں رہ کر خود کو کیسے محفوظ سمجھتے تھے؟ جی ہاں، اس وقت آپ اس لیے محفوظ تھے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں قوانین تھے، آپ کے ہاتھ میں ادارے تھے، آپ کے ہاتھ میں خزانے تھے پاکستان کے۔ آپ 40 سال اس کو لوٹتے رہے، آپ اس کو چراتے رہے، اور پاکستانی عوام کو آپ نے نچوڑا ہے۔ ان کی جائیداد، ہمارے خزانے یہاں سے 40 سال آپ نے چرائے ہیں اور پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیے، اور آج آپ کو اسی بات کا خوف ہے، اسی بات کا ڈر ہے کہ اب اگر آپ پاکستان میں بیٹھے تو آپ کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اب عوام آپ لوگوں کی گربان پکڑے گی۔ اس لیے اس طرح کے عذر اور بہانے کر کے آپ لوگ پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر اب آپ کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، 40 سال آپ کو پاکستان کے اندر بزنس بھی ملا، کاروبار بھی ملا، سب کچھ ملا۔ اب 40 سال زندگی آپ نے زندگی کا بہت بڑا حصہ پاکستان کے اندر گزارا، اور 40 سال بعد آپ پاکستان کو چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو تحفظ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو تحفظ ہے، لیکن آپ نے جو پاکستان کا خزانہ اور زار و مال چرایا ہے اس کا تحفظ نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، as you sow so shall you reap۔ جیسا آپ کرو گے ویسا آپ بھرو گے۔ اگر آپ نے عوام کے ساتھ یہ ظلم، یہ ستم کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ایک دن آپ کو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، ہماری عدالت میں نہیں، دنیا کی عدالت میں نہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں ہم آپ لوگوں کی گربان پکڑیں گے۔ اللہ آپ سے اس کا ضرور انتقام اور بدلہ لے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اگلی ویڈیو تک پھر ملتے ہیں، تب تک السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔